السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، ابھی ہم الحمدللہ ماہ رمضان سے گزر چکے ہیں۔ وہ مہینہ جس کی عظمت کے تعلق سے بارہا ہمارے سامنے بات آئی کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا عشرہ رحمت کا رکھا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اس مہینے کے اندر الحمدللہ ہم نے نیکیاں کمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی، توبہ کیا، استغفار کیا اور معافی طلب کی۔ رمضان کے مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو تقریباً 29 یا 30 دن تک مسلسل ہماری تربیت کرتا ہے، تربیت تقویٰ کی کرتا ہے، پرہیزگاری کی کرتا ہے، تاکہ یہ تقویٰ بقایا ہمارے 11 مہینوں کے اندر جو ہے کام آئے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ تقوی کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بٹن دباتے ہی فوراً یا 30 روزے رکھتے ہی فوراً ہمارے اندر تقوی آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تقوی بتدریج عمل ہے۔ اگر ہم ان شرائط کو پوری کرتے ہیں جو مطلوب ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، پھر للہیت ہمارے اندر ہے، اللہ کی رضا شامل ہے، خلوص ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا پھر ہمارے اندر تقوی پیدا کرے۔ اسی لیے کیا فرمایا گیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پھر یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی، یہ وہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ عبادات ہیں جو ہمارے لیے ایک بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ وہ بڑی عبادت کیا ہے؟ میری اور ہم تمام کی زندگی جو ہے اللہ کی غلامی میں آ جائے، اللہ کی فرما برداری میں آ جائے۔ جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر ہم اپنے خاندان، اپنے سماج، اپنے معاشرے کے لیے چاہیں گے کہ وہ بھی اللہ کی بندگی کے اندر آ جائے۔ پھر یہ بھی ہمارے سامنے بات بارہ آتی ہے کہ ہمارے عبادات اور ہمارے اعمال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کے اذن سے ہی ہماری تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز نہ ہو تو پھر ایک فزیکل ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کمائیں اور کماتے رہتے ہیں، ان نیکیوں کو ہم اس کی حفاظت کیسے کریں؟ سونا، چاندی، زیور، رقم، مال، ان تمام کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی بھی جو ہے حفاظت کریں، اور یہ اگر نیکیوں کی اگر ہم حفاظت نہ کریں بلکہ گناہ اگر ہم کرتے جائیں تو پھر یہ گناہ ہمارے جو ہے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو پہلی سب سے
تو ان کے اندر پہلی سب سے یہ جو آتا ہے، پہلا جو ہے شرک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کی، اس کی ترجمانی یوں ہے، شرک کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے سامنے بارہا یہ موضوع آتا رہتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حدود میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یا اللہ کے لیول کسی کو اس کی اولاد بنا دینا، کسی کو اس کے مقام تک لے جا کے کھڑا کر دینا، نعوذ باللہ، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو سب سے پہلے نصیحت جو اپنے بیٹے کو انہوں نے کی کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے تم بچو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ اگر چاہے تو سارے گناہ معاف کر سکتا سوائے شرک۔ تو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ توحید، رسالت، آخرت ہے۔ اگر ان چیزوں کے اندر ملاوٹ آئی، خصوصاً توحید کے اندر، تو پھر ہمارے اعمال جو ہے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو بالیقین آپ ضیاء کاروں میں سے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 26 انبیاء کے واقعات ہم کو ملتے ہیں، ان کی سیرت ہم کو ملتی ہے۔ یہ قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے یا کسی اور اس کے لیے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ہے وہ؟ کہ اپنی اپنی قوم میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے دور میں، مشکل ترین حالات میں انبیاء نے اپنی قوم کے سامنے کیا پیغام دیا، کس طریقے سے ان کی کوششیں رہیں، وہ پوری سیرت جو ہے ہم کو جلیل القدر انبیاء کی قرآن مجید میں ہم کو ملتی۔ تو اسی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر بالفرض یہ حضرات یعنی یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو جو کچھ یہ نیک اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جائیں گے، وہ سب جو ہے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اتنی اس کی اہمیت ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ہمارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ شرک جو ہے ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر ابن جدعان نامی ایک شخص تھا جو بہت سخی تھا اور ہر کار خیر میں جو ہے وہ پیش رہتا، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کی یہ نیکیاں قیامت کے دن اس کے کچھ کام آئیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اللہ کی بندگی، عبادت ایک وسیع مفہوم ہے، عبادت اور عبادات یہ دونوں کا ہمیں واضح کلیئرٹی جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل بندگی، اطاعت، فرمانبرداری اور غلامی ہے۔ عبادات وہ ہیں جو ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تمام چیزیں کرتی ہیں، تو وہ جو ہے کبھی اس نے اللہ کی بندگی نہیں کی، عبادت نہیں کی، بلکہ اس کی ساری زندگی جو ہے کس میں گزری؟ شرک میں بسر ہوئی۔ تو محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، یہ بہت اہم گناہ ہے جو اگر ہم سے سرزد ہو جائے تو پھر ہماری نیکیاں جو ہے ضائع ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو صوم و صلات کے ہم پابند ہوتے ہیں، مگر ذرا سی تکلیف
اگر ہم کو پہنچ جاتی، تمام کوششیں وغیرہ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ تکلیف دور نہ ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اور ادھر ادھر سے جو ہے اس کا علاج کرنے کی اس میں مزاروں یا نام نہاد لوگوں کی اس طرف جو ہے ہمارا رخ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے شرکی اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ضمن میں ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان جو نیکیاں کمایا ہے اور وہ نیکیاں جو ہے اس کے ذریعے سے ضائع ہو جائیں گی۔ کئی گناہ ہے لیکن اس کے اندر سے میں چند آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ دوسرا بڑا گناہ ہے بدعت ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس میں کسی حذف یا اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو مکمل کیا، اور آخری آیات جو اتری ہیں وہی اتری ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو مکمل، گنجائش اگر ہے تو اجتہاد کی ضرورت ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ لوگ جو کر سکتے ہیں جن کو قرآن مجید کے اندر اگر اس کی رہنمائی نہیں ملتی، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رہنمائی نہیں ملتی، اولو الامر سے اس کو یہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر بھی نہیں ہے تو ویسے لوگ جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو کوئی اضافہ یا کوئی چیز حذف کر دینا جو ہے وہ بدعت کی تعریف میں آتا ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے کہ 3 صحابی اللہ کے رسول حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ کے پاس آئے۔ یہ بھی بارہا ہم سنے ہیں یاد دہانی کے طور پر اس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول اس کے تعلق سے سوال کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے مختصر الفاظ میں ان کو بتایا کہ آپ کی عبادت کا حال بیان کیا۔ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، ہمیں نیک عبادت گزار اور زاہد بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی پڑیں گی۔ آپ تو نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، بخشائے ہیں آپ کو تو یہ، لیکن ہمیں جو ہے بہت زیادہ کرنی پڑیں گی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ قیام اللیل کروں گا، یعنی تہجد کا اہتمام کروں گا، رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، یہ کہا مسلسل نماز پڑھوں گا، اللہ کی تسبیح کروں گا۔ بہرحال اس نے یہ کہا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا، یعنی زندگی بھر میں ہمیشہ جو ہے روزہ رکھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس گفتگو کا علم ہوا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اس کا ترجمہ یوں ہے، سنو اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے، یعنی جو تم یہ کہہ رہے ہو تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میرا یہ حال ہے کہ میں کبھی روزے رکھتا ہوں اور کبھی ترک بھی کرتا ہوں، رات کا کچھ حصہ نماز پڑھتا ہوں اور کچھ حصہ آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے اس طریقے سے روگردانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے بہت یہ رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی نئی چیز یہ نہ ہو جائے جس سے پھر ہمیں گناہ کے اندر آ جائے اور پھر ہمارے نیکیاں جو ہے ضائع ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے حوض سے پانی پلانا چاہیں گے، لیکن فرشتے ان کو کیا کر دیں گے؟ پیچھے گھسیٹ کر دور کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں چھوڑ دو، یہ میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی، کیا کیا نئی چیزیں
دین کے اندر ایجاد کی، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دور ہو جاؤ، ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد بدل گئے، مجھ سے جو ہے دور رکھو۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو ہم نیکی کماتے ہیں، اگر اس گناہ کے اندر اگر ہم ملوث ہوئے تو پھر ہمارے نیکیاں جو ہے پھر ضائع ہو جائیں گی۔ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری یعنی دکھاوا، نام نمود کے لیے، شہرت کے لیے اور دوسرے مقصد کے لیے جو ہے عمل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو وہ بھی پورے جو ہے نیکیاں ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ریاکاری کا دراصل مطلب یہ ہے کہ نیک کام اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کسی دنیاوی غرض کے لیے کام کیا جائے، اس سے بھی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں شرک سے بیزار ہوں، جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اور اس میں میرے حصے کو ترک کر دیتا ہوں۔ قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا ان میں ایک عالم ہوگا، دوسرا مالدار ہوگا، اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر پوچھے گا۔ اسلام میں سب سے بڑی نیکی اللہ کے راستے میں اپنے سب سے قیمتی چیز جان کو قربان کرنا ہے، یہ بڑی نیکی ہے۔ شہید اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غلبہ، اس کے غلبے کے لیے سب سے بڑی نیکی۔ لیکن قیامت کے دن جب یہ ہوگا تو اس حدیث ہمیں بتاتی ہے، یہ بھی ہم بارہا سن چکے ہیں یاد دہانی کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ عالم سے سوال کرے گا۔ عالم کہے گا میں نے تیرے دین کو عام کیا۔ مالدار کہے گا کہ خیر کے تمام راستوں میں نے تیرا دیا ہوا مال خرچ کیا۔ اور تیسرا کہے گا میں نے دین کی سربلندی کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا کہ تم جھوٹے ہو، تم نے یہ سارے کام اس لیے کیے کہ لوگ تمہیں عالم اور قاری کہے۔ نہیں، کتنا بڑا خطرناک یہ ہے معاملہ۔ اگر اس عالم کے اندر بھی، عالم صرف سند والے نہیں بلکہ عالم وہ بھی جو جانکار ہیں، جو چیز جانتے ہیں، وہ بھی زمرے میں آئیں گے۔ اگر اس کے اندر ذرا برابر بھی اگر نام نمود، شہرت، ریا، دکھاوا اگر یہ آ گئی، اگر وہ چیز آ گئی تو پھر تو وہ چیز جو ہے پھر ضائع ہونے والی ہے۔ اور عالم کے معاملے میں تو سخت ہوگا۔ ایک تو پہلے اس کو اپنا عمل، صرف علم دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود عمل کرنا ہوگا، خود عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں تک یہ کرنا ہوگا۔ اگر یہاں پر خامی ہوئی تو پھر جو ہے بڑی سخت گرفت جو ہے پھر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے عالم اور قاری کہ اس لیے تم نے ایسا کیا، اور اسی طریقے سے مالدار، سخی اور بہادر، طاقتور، اور یہ چیزیں تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئی شہید کے تعلق سے، ان کی یہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جانچے گا، جو اعمال، جو ہم نیکی جو ہم کریں گے، اس کی بنیاد، اس کے جو روح، اس کی جو یہ ہے بگننگ، اس کی جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر کوئی انسان جو ہے جھوٹ نہیں کہہ سکے گا۔ اس کی نیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ آیا جو نیکی اس نے کی ہے وہ اللہ کی خاطر تھی یا کسی اور مقصد کے لیے تھی۔ تو جانچ پڑتال کے بعد جو چیز دی جائے گی۔ ظاہر ہے وہاں پر تو کوئی انسان چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا، بولے گا بھی تو پھر اس کے اعضاء جواب دیں گے، ہاتھ پیر دوسرے اعضاء جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو گویا ہی دے گا اور وہ جواب دیں گے۔ پھر انہیں فرشتے جو ہے جہنم میں گھسیٹ کر داخل کر دیں گے۔ کتنا بڑا خطرناک عمل ہے ریاکاری، دکھاوا، نام نمود، شہرت، اسی لیے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا، جب کہیں آپ کسی کو نصیحت کرتے یا کوئی بات آپ کہتے آپ رک جاتے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بیچ میں کہتے کیوں رک جاتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت اس لیے رکتا ہوں، لا حول ولا قوت پڑھتا ہوں، تاکہ میں شیطان کے اس میں نہ آ جاؤں۔ ایسے صحابہ ایسے محتاط ہوا کرتے تھے۔ اور اس ضمن ان احادیث کی تفسیر میں بھی ڈیٹیل میں بھی اگر ہم جائیں گے تو جو ہے جیسا ان کے بارے میں آتا ہے، اس حدیث کے راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب وہ یہ حدیث بیان کرتے ریاکاری کے تعلق سے، تو ان پر 3 4 مرتبہ جو ہے غشی طاری ہو جاتی اور وہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کا ایمان کیسا تھا، کتنا وہ لوگ سیریسلی اور سنجیدہ طور پر لیتے تھے، اس یقین کے ساتھ لیتے تھے جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیان کرتے تھے۔ ایسی وہ حالت یہ ہوتی تھی۔ ایون ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہنے لگے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر معاویہ رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس قدر روئے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہیں وہ انتقال نہ ہو جائیں۔ اتنا سیریسلی لیتے تھے عزیز ساتھیوں۔ یہ وہ ایسے چیزیں ہیں جو ہمارے نیکیوں کو کھانے والی ہیں، تو ہمیں بھی، میں اور ہم تمام جو ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پھر خسارے میں رہیں گے۔ قیامت کے دن ریاکاری بری طرح رسوا ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ صحابہ رضی اللہ نے پوچھا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو خوش کرنے کے لیے تم دنیا میں نیکیاں کیا کرتے تھے۔ ظاہر آدمی نے یہ کیوں کرتا ریاکاری کے اندر؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی تعریف یہ کرنے کے لیے، اس کے تو تم نے جن کے لیے وہ عمل کیا تو تم ان کے پاس جاؤ۔ کیا منظر ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا تو تم دنیا میں جن کے لیے وہ نیکیاں کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ تم کو کیا بدلہ دیں گے۔ ریاکاری سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وہ صحابی جو ساری امت کی نیکی اگر ایک پلڑے میں رکھی جائے، ابو بکر صدیق کے پلڑے میں ان کی نیکیاں رکھی جائے تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، شرک ریاکاری تمہارے اعمال میں چونٹی کی چال سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ چونٹی باریک چیز جیسے اور بھی وہ بھی کالی چونٹی سے بھی زیادہ آہستگی کے ساتھ سرایت کرتا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ چیز انسان کے اندر جو ہے آتی ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی دعا بتلاتا ہوں کہ اگر تم اس کا اہتمام کرو گے تو شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے محفوظ رہو گے۔ تم یہ دعا پڑھتے رہو۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شر سے جس کو میں جانتے بوجھتے انجام دوں، اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ان گناہوں سے جو انجانے میں مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی یہ ہے بیماری ہے، اسے ہمیں بچنے کی دعا بھی کرنا چاہیے اور ہمیں عمل اور کوشش بھی کرنا چاہیے کہ جو بھی، چونکہ عزیز ساتھیوں جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ اگر جان لے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اور ہمارے درمیان رہے تو کافی ہے۔ دنیا جانے یا نہ جانے، اور دنیا جانے بھی تو کچھ وقت تک رہے گا، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی تو پھر ختم ہو گیا معاملہ۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں وہ اگر جانتا ہے تو کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ ایک اور جو بڑا یہ ہے، صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانا، حاجت مندوں کی مدد کرنا، مصیبتوں میں ان کے کام آنا، ان کی ضرورت پوری کرنا اجر و ثواب کا کام ہے۔ مگر صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد جس شخص کے اوپر صدقہ کیا اس کا احسان جتلانا، یہ ایسا گناہ ہے جس کے ذریعے سے بھی ہماری نیکیاں جو ہے
ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ کسی کے ساتھ ہم نے یہ کیا تو اس کو جتلاؤ مت، میں نے تم ساتھ ایسا کیا، تمہارے ساتھ ایسا کیا، یہ نہ کرو۔ حدیث میں جس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ کتے نے قے کیا اور اس سے چاٹا گیا ہو، ایسا ہے۔ تو اتنا یہ بھی سخت گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو، کسی کے ساتھ ہم احسان کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور اللہ سے امید رکھیں، اس شخص سے امید نہ رکھیں جس کے ساتھ تم نے یہ احسان کیا۔ اس سے پہلی والی آیت میں فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، سورہ بقرہ کے یہ بھی نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی جتلانا، اس کو تکلیف دینا، اس کو یاد دلانا، وہ تمام چیزیں اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہ ہیں اور نیکیاں جو ہے ضائع ہو جاتی ہیں۔ چوتھی بڑی برائی یہ ہے تنہائی میں موقع پا کر برائی کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور تنہائی میں لوگوں کی نظروں سے بچ کر نیکی کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہے گا کہ اپنے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ اسی طرح تنہائی میں لوگوں کی نظروں سے بچ کر برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تنہائی میں برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ بظاہر بڑے نیک معلوم ہوتے، صوم صلات کے پابند ہوتے، یہاں تک کہ نوافل تہجد کا بھی اہتمام کرتے، مگر جیسے ہی تنہائی میں موقع پاتے برائیوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، چونکہ شیطان حاوی ہو جاتا، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے، اور وہ شیطان جو اس کے اوپر پھر حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ تم سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، وہ گھات لگا کر حملہ کرتا ہے، ایمبوش، وہ چاک چوبند ہے، انسان غافل ہے، اور وہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ شیطان جو ہے بہت انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو تنہائی میں جو برا عمل ہے وہ ظاہر ہے تنہائی میں جب وہ ہے تو پھر شیطان ساتھ ہے، اور اگر جیسے ہی تنہائی میں موقع پائے اور اگر برائی اگر کرنے لگے تو ایسے لوگوں کے پھر اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہماری نیکیوں کو کھانے والا عمل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ تہامہ پہاڑ کی مثال دی گئی کہ ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ اس پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہوا میں ذروں کی طرح بکھیر دے گا۔ ثوبان رضی اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں، بتلائیے تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں، تاکہ ہمارا شمار بھی جو ہے غیر شعوری طور پر ان میں سے نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں میں سے ہیں، وہ تم میں سے ہیں اور تمہارے ہی بھائی ہیں اور تمہاری ہی طرح راتوں میں عبادتیں بھی کرتے ہیں، مگر جب وہ تنہائی میں موقع پاتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک منظر ہے کہ اگر ہم یہ رہے اور تنہائی میں اگر برا عمل کرے تو یہ بھی جو ہے ضائع کر دیتا۔ اب موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں برائی کے راستے بے شمار ہیں، موبائل فون، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں فحاشی کے ذرائع بن چکے ہیں۔ کوئی بھی شے، ٹی وی ہو، موبائل فون ہو، بذات خود یہ حرام حلال نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال جو ہے ہم کو حرام یا حلال کراتا ہے۔ آپ کسی اس شے کے ذریعے سے اچھی چیز کو یہ کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ہاتھ کے اندر اختیار دیا، چاقو ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاقو کے ذریعے سے آدمی کسی ہر وقت گلا کاٹے کسی یا گھر میں، ایسا نہیں کرتا۔
اسی طریقے سے موبائل کا بھی معاملہ ہے، موبائل کا بھی یوز اس کو حرام، اگر ہم غلط فحاشی برائی اور دوسری چیزیں دیکھیں گے، آج انفارمیشن کا دور ہے اور اس دور کے اندر برائی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کے اندر بڑا اٹریکشن ہے، بلکہ سازش کے طور بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم تو اس تنہائی کے اندر اس موبائل فون کے ذریعے سے بری چیزیں اگر دیکھیں گے تو ظاہر ہے ہمارے اعمال کے اندر وہ لکھا جائے گا، ہمارے فرشتے تو دیکھ رہے کرامن کاتبین، وہ لکھیں گے، اور یہ وہ چیز ہے جو بہت خطرناک ہے۔ تنہائی میں برائی کا عمل کرنا یہ گناہ ہے اور نیکیوں کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس کی حفاظت میں رکھے۔ ہے چیز ٹیکنالوجی یا ایسی چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے اس ہاتھ سے ہم کسی کے اوپر سر پر رکھ کر شفقت سے یہ کر سکتے ہیں، اور اسی ہاتھ سے ہم کسی کو مار بھی سکتے ہیں، دونوں کام کر سکتے ہیں، اور دونوں کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ کوئی بھی ایجاد والی چیز، موبائل ہو، ٹی وی ہو، نیٹ ہو، جو بھی ہو، اس سے صحیح کام لیں۔ آپ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، دین اسلام کا کام کرنے کا استعمال کریں تو آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے، ٹول ہے۔ لیکن وہی چیز سے اگر آپ برائی کریں گے تو بری چیزیں دیکھیں گے، فحاشی کی چیزیں دیکھیں گے، بند کمروں میں بیٹھ کر فحاشی کا نظارہ کریں گے تو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن یہ ہمارے فرشتے جو ہے وہ نوٹ کر دیں۔ نوجوان خصوصاً اس پر توجہ دیں۔ ٹھیک ہے، ماں باپ سے بچ کر بند کمروں میں اگر دوسروں سے بچ کر کریں گے، لیکن اللہ تو دیکھ، اللہ کے ساتھ فرشتے بھی جو ہے نوٹ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جس سے ہم تمام کو جو ہے بچنا ہے۔ ایک لاسٹ یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بندوں کی حقوق کی پامالی، حقوق اللہ کی طرح حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت اہم ہے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی بھی ضیاع اعمال کا باعث ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ بھی حدیث ہم سنے ہیں یاد دہانی کے طور پر، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم، دینار یا مال یا پیسہ روپیہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بہت لے کر آئے گا، تہجد، نفل، سنت، فرض سب لے کر آئے گا، روزہ اور زکوٰۃ کی شکل میں ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، مگر ساتھ ہی وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر الزام تراشا ہوگا، کسی ناحق کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، جس کے نتیجے میں اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ سب وہاں پر دعوے دار ہوں گے، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، عدل ہوگا، اور وہاں پر جو ہے جس کا حق مارا گیا اس کو اس کا پورا حق ملے گا، اور جن پر زیادتی کی وہ اس کا بھی حساب اس کو دیا جائے گا۔ اور حقوق دلوائے جانے سے قبل اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان مظلوموں کے گناہ اس کے اوپر تھوپ دیے جائیں گے۔ یعنی جو شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیر کے کام سے نیکی کا پہاڑ لے گیا ہوگا، وہ جب اگر حقوق العباد کے معاملے میں یہ تمام اگر چیزیں جو ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا، تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کی نیکیاں جو اس کے مظلوم کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر مظلوم کے گناہ جو اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ یہ بھی کتنا بڑا یہ ہے کہ ہم نیکیاں کرنے کے باوجود بھی جو ہے پھر وہاں پر اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا عمل ایسا رہے تو پکڑ میں آئیں گے۔ تو یہ چند ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والی ہے۔ نیکیوں کی حفاظت اور ان کی قبولیت کے ضروری ہے کہ ہم کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں ہیرے جواہرات ہوں، سونا چاندی ہو، تو ان کی حفاظت کے لیے انسان ہر کوشش تدبیر کرتا ہے تاکہ قیمتی سامان جو ہے چوری نہ ہو۔ کہ دنیا کے معاملات میں ہم اس قدر چالاک ہیں، مگر دین کے معاملے میں اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ نیکیاں تو کرتے ہیں مگر ان کی حفاظت کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارے گناہ اور اس سے بھی اور بھی زیادہ ہے، میں نے چند آپ کے سامنے عرض کیا، یہ سارے گناہ گویا
ہماری نیکیوں کو کھانے والے ہیں۔ جو ہم اتنی محنت کرتے ہیں رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت، نمازوں کا، اور یہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہمارے اندر ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں تو پھر یہ سارے گناہ جو ہے گویا ہماری نیکیوں کو لوٹنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو ان چوروں اور ڈاکوں سے بچائیں تاکہ ہماری نیکیاں جو ہے محفوظ رہیں اور قیامت کے دن ہم اس کا اجر پا سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس جہنم سے نجات دے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ